کیا اب جانتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو مرنے کے فوراً بعد قبر میں عذاب میں ڈال دیتے ہیں؟ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ یہ گناہ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ سوچیں، اگر آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے اور آپ کو قبر میں اتار دیا جائے تو کیا آپ کے اعمال آپ کو بچا سکیں گے؟ عذاب آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ رات کا اندھیرا، قبر کی تنہائی، آپ اکیلے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، ہر آواز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ گناہ نمبر 1، نماز چھوڑنا۔ نماز، جو اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، لیکن افسوس ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے؟ کبھی سستی، کبھی مصروفیت، کبھی نیند۔ لیکن یاد رکھیں، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ حل، آج سے نیت کریں، چاہے کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی۔ گناہ نمبر 2، جھوٹ اور غیبت۔ کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، یہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں چھوٹے لگتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔ سوچیں، اگر کوئی آپ کے بارے میں ایسا کرے تو؟ حل، کم بولے، سچ بولے، اور کسی کی عزت کا خیال رکھیں۔ گناہ نمبر 3، سود۔ سود ایسا گناہ جس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ آج کے دور میں یہ عام ہو چکا ہے لیکن اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ حل، حلال کمائیں، چاہے کم ہو لیکن پاک ہو۔ گناہ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ والدین، جنہوں نے ہمیں پالا، ان کی نافرمانی کرنا، دل دکھانا، یہ ایسا گناہ ہے جس کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں ہوتا ہے۔ حل، آج ہی والدین سے اچھا برتاؤ شروع کریں۔ گناہ نمبر 5، صفائی نہ رکھنا۔ ایک ایسا گناہ جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ پاکیزگی اسلام کا حصہ ہے۔ حل، ہمیشہ طہارت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ گناہ نمبر 6، ظلم اور حق مارنا۔ کسی کا حق چھیننا، کسی کو تکلیف دینا، یہ وہ گناہ ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے۔ حل، انصاف کریں، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کریں۔ گناہ نمبر 7، قرآن سے دوری۔ قرآن، جو ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن ہم نے اسے صرف الماری میں رکھ دیا ہے۔ حل، روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح قرآن پڑھیں اور سمجھیں۔ ذرا تصور کریں، قبر میں آپ اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، خاموشی ہے، اور اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اچھے ہیں تو سکون ہے، اور اگر نہیں تو عذاب۔ لیکن ابھی وقت ہے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ آپ آج بھی بدل سکتے ہیں، آپ آج بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر جنت کا باغ بنے تو آج ہی اپنے اعمال کو درست کریں، نماز قائم کریں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ سے سچی توبہ کریں، کیونکہ کل شاید موقع نہ ملے۔